کہ بھارتی عدالت ہندو انتہا پسندوں کے سامنے بے بس ہو گئی۔ بھارتی عدالت نے سمجھوتا ایکسپریس کا فیصلہ سناتے ہوئے انتہا پسند سوامی آسیم آنند اور اس کے 3 ساتھیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ پاکستان نے سمجھوتا ایکسپریس کے ملزم رہا کرنے کی مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 42 سے زائد پاکستانیوں کے قاتلوں کو رہا کرنے کا امر قابل مذمت ہے۔ شہداء کے لواحقین کو کیا جواب دیا جائے گا؟ بھارتی عدالت کا فیصلہ انتہائی غلط ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے کہ بھارتی عدالت ہندو انتہا پسندوں کے سامنے بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ بھارتی عدالت نے سمجھوتا ایکسپریس کا فیصلہ سناتے ہوئے انتہا پسند سوامی آسیم آنند اور اس کے 3 ساتھیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان نے سمجھوتا ایکسپریس کے ملزم رہا کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 42 سے زائد پاکستانیوں کے قاتلوں کو رہا کرنے کا عمل قابل مذمت ہے۔ شہداء کے لواحقین کو کیا جواب دیا جائے گا؟ بھارتی عدالت کا یہ فیصلہ انتہائی غلط ہے۔ پاکستان کا اس فیصلے پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بھارتی عدالت ہندو انتہا پسندوں کے سامنے بے بس دکھائی دے رہی ہے اور بھارتی عدالت نے سمجھوتا ایکسپریس کا فیصلہ سناتے ہوئے انتہا پسند سوامی آسیم آنند اور اس کے 3 ساتھیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان نے سمجھوتا ایکسپریس کے ملزم رہا کرنے کی مذمت کی ہے، جبکہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 42 سے زائد پاکستانیوں کے قاتلوں کو رہا کرنے کا عمل قابل مذمت ہے۔ شہداء کے لواحقین کو کیا جواب دیا جائے گا؟ بھارتی عدالت کا یہ فیصلہ انتہائی غلط ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارتی عدالت ہندو انتہا پسندوں کے سامنے بھی بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ بھارتی عدالت نے سمجھوتا ایکسپریس کا فیصلہ سناتے ہوئے انتہا پسند سوامی آسیم آنند اور اس کے 3 ساتھیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان نے سمجھوتا ایکسپریس کے ملزم رہا کرنے کی شدید مذمت کی ہے، جبکہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 42 سے زائد پاکستانیوں کے قاتلوں کو رہا کرنے کا عمل قابل مذمت ہے۔ شہداء کے لواحقین کو کیا جواب دیا جائے گا؟ بھارتی عدالت کا یہ فیصلہ انتہائی غلط ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 42 سے زائد پاکستانیوں کے قاتلوں کو رہا کرنے کا عمل قابل مذمت ہے۔ اسی پر بات کریں گے، سینئر اینکر پرسن، سینئر تجزیہ کار نظیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میم، کیا کہنا چاہیں گی اس فیصلے کے حوالے سے جس میں عام جو پاکستانی شہری تھے ان کا قتل عام کیا گیا اور اب عدالت نے ان کو بری کر دیا ہے؟ جی ہاں، یہ سب سے حیران کن بات تو اس لیے کیونکہ یہ ہندوستان کی اپنی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے اس میں پوری تفصیل سے کی تھی انویسٹیگیشن، اور انہی کی اپنی ایک رپورٹ تھی کہ یہ اس میں 6 یا 7 لوگ تھے، جس میں سیما آنند بھی تھے، سوامی سیما آنند۔ انہوں نے یہ کہا تھا، NIA نے انڈین میں انویسٹیگیشن اتھارٹی کی بات کری، ایجنسی کی، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ غصے میں ان کا یہ تھا کہ بام فور بام، اور انہوں نے بڑا ایکسپلین کیا تھا کس وجہ سے ان لوگوں نے مل کے یہ خود کیا تھا، جو ٹیررسٹ اٹیک، دہشت گردی کی تھی، جو کہ ٹرین پہ اٹیک کیا تھا، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں زیادہ پاکستان 68 لوگ مارے گئے تھے، اس میں میجورٹی پاکستانی کے تھے، اور یہ پورا کیس چلا ہے، کافی تفصیل کے ساتھ چلا ہے، اور آخر میں جا کے یہ جو سپریم کورٹ نے، اور یہ جو کورٹ ہے لوکل کورٹ، سپریم کورٹ نے جو لوکل کورٹ ہے اس نے ان کو بری کر دیا، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، بہت عجب بات ہے، کیونکہ خود ہی ایک انویسٹیگیشن کی، خود ہی اس پہ پورا تفصیل میں بتایا گیا کہ یہ کس وجہ سے ان لوگوں نے کیا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے ان میں سے ایک آفیسر کو مار بھی دیا گیا تھا انڈین آفیسر کو انویسٹیگیشن کے دوران، تو اس وقت ہی یہ لگ رہا تھا کہ اس طرح کی پریشرز وہاں ہیں کہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جائے، لیکن ابھی جہاں ہندوستان اس وقت کھڑا ہے، بدقسمتی سے ان کے اپنے ملک کی بدقسمتی سے اور کے حوالے سے، اور پورے خطے کے بھی، کہ انتہا پسندی اس نہج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ اس طرح کا کیس تو یہی کہنا پڑے گا کہ اس طرح کے کیس میں جو فیصلہ آیا ہے اس کا انصاف سے تعلق نہیں ہے زیادہ، اس کا سیاست سے تعلق ہے اور پریشر سے تعلق ہے، کیونکہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ ممبئی کی بات ہوتی تھی اس کی تو ہمیشہ پاکستان کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ آپ اس کو حل کریں، اس پر بات ہوتی تھی۔ جی یہ بھی آپ لوگوں نے اس میں جہاں پاکستانی شہری اتنے شہید ہوئے ہیں، تو ہندوستان نے کے اداروں نے یہ تو کر دیا کہ
اس کا فیصلہ دے دیا، لیکن بالکل فیصلہ دیا ہے وہاں کی جو سب سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، وہاں جو حکومت وقت ہے اس کے پریشر کو لیتے ہوئے. یعنی یہ فیصلہ زیادہ سیاسی دکھائی دے رہا ہے. نسیم زہرا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. دفاع جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بھی جانیں گے. امجد شعیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ فیصلہ کسی پریشر میں دیا گیا ہے انتہا پسندوں کے سامنے؟ عدالتیں بھی بے بس ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ تو انصاف کا قتل ہے. آخر 42 پاکستانی جو وہاں پہ مارے گئے، کوئی تو ان کا ذمہ دار تھا نا. یہ واقعہ بھارت میں ہوا، بھارت میں اس کی تحقیقات ہوئی، وہیں کیس تیار کیا گیا، وہیں گواہ تھے اس کے، اور وہیں عدالت تھی. یہ کوئی دوسرے کیسز والا جس پہ ہمارے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں وہ ایسا قصہ تو نہیں ہے کہ ایک واقعہ بھارت میں ہو اور مقدمہ پاکستان میں چلانے کی بات ہوتی ہے. یہ تو سب کچھ وہیں تھا. اب اس میں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو کیس میں عدالتوں نے سیاسی بنیادوں پہ اپنے مفادات کے تحت فیصلہ کیا، یا یہ ہے کہ حکومت ہند نے جو تحقیقات کی اس میں سے کم رکھے، وہ کیس ہی کمزور بنایا گیا کہ عدالت جو ہے اس کو بالآخر ختم کر دے. ہمیں سزاؤں کی تو بہرحال مجھے ذاتی طور پہ تو توقع نہیں تھی. جس طرح اس پروہت کو، کرنل پروہت جو کہ اس جرم میں شریک تھا، اس کے کھوج لگانے والے کرکرے کو جس طرح مارا گیا بامبے کے واقعے کے دوران، جس کے اوپر کتاب بھی اور اس کی فیملی بھی آج دن تک اس کا شکوہ کرتی ہے، ان کے بیانات آتے ہیں، تو اندازہ تو تھا کہ یہ کیس تو اس کو دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی. لیکن بہرصورت یہ ذمہ داری تھی. آخر کوئی تو ذمہ دار ہے. جو 42 لوگ وہاں پہ مارے گئے پاکستانی، ان کا خون اس طرح تو نہیں کہ ایسے وہ اس کا ذکر ہی نہیں کہ قاتل کون ہے. لہذا اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس کیس کا تمام ریکارڈ کو حوالے کیا جائے اور ہماری لیگل ٹیم اس کا جائزہ لے سکیں، جس سے یہ پتہ لگ سکے کہ کیا کیس کمزور تیار کیا گیا تھا، کیا وجہ ہے کہ یہ سارا نتیجہ اس کا اتنا مایوس کن نکلا، یا پھر عدالتوں نے جانبداری سے کام لیا. اور ہم جواب دہ ہیں اپنے لوگوں کو جن کی جانیں گئیں، ان کو کچھ نہ کچھ ہمیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ان کا اطمینان کرانے کے لیے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ حکومت پاکستان بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی. اس کے بغیر میرا خیال ہے ہم اپنے لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکیں گے، اور اس میں تھوڑا اگریسو سٹانس رکھ کے بھارت سے اس کا ریکارڈ مانگنا چاہیے. یقیناً پاکستان کو اس حوالے سے مطالبہ کرنا چاہیے بھارت سے. لیکن امجد شعیب صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہمیشہ دعویٰ کیا جاتا ہے بھارت کی جانب سے کہ وہاں پر عدالتیں جو ہیں وہ آزاد ہیں، وہ آزادانہ طریقے سے جو ہے وہ فیصلے کرتی ہیں. لیکن کیا یہ مودی سرکار کا اثر ہے کہ جو انتہا پسند ہیں وہ اتنے بھاری پڑ رہے ہیں عدالتوں پر بھی؟ یہ اس کو سارا اس تناظر میں رکھیں کہ پاکستان میں تو نہ بھارت کے خلاف کسی بیانیے پہ کبھی الیکشن لڑا گیا، نہ یہاں نفرتیں اور تعصب اس طرح کا ہے. لیکن بھارت میں تو پورے ملک میں انہوں نے کوئی اپنا کوئی بھی سوسائٹی کا کوئی ایسا حصہ چھوڑا نہیں جس نے نفرت نہ پھیلائی ہو، اور وہاں پہ عدالتیں بھی میرا نہیں خیال کہ اس چیز سے بچ سکی ہیں. لہذا اس فیصلے کو آپ پاکستان ورسز بھارت کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں، اور عدالتیں آزاد ہوگی اپنے ملک کے اندر ان کے اپنے معاملات میں فیصلے کرنے میں. لیکن یہ دو ملکوں کے درمیان ایک طرح کا قصہ تھا جہاں پاکستانی لوگ مارے گئے اور مارنے والے لوگ بھارت میں موجود تھے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ جانبداری سے کام لیا گیا ہے، اور عدالتوں کی آزادی میرا خیال ہے اس حد تک ہے وہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ ان کے اپنے ملک کے مفادات کے ساتھ کلیش نہ ہو کسی چیز کا. تو یہاں پہ مجھے جانبداری بہت واضح نظر آ رہی ہے. ہمیں بصورت اس کیس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. تو کیونکہ یہاں پر پاکستانیوں کو قتل کیا گیا تھا، اس لیے شاید بھارت کی جانب سے جانبداری جو ہے بھارتی عدالت کی جانب سے دیکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب نے بھی، ان سے بھی اس حوالے سے تجزیہ لیں گے. سر، آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ، جہاں پر قتل کے ملزمان کو، جن کے حوالے سے یہ تمام تر رپورٹس بھی بھارت کی اپنی رپورٹ سامنے آ چکی ہیں ان کے ایجنسیز کی کہ یہ ملوث ہیں اس قتل عام میں، تو ان کو بری کر دینا؟ یہ بہت ہی شرمناک فیصلہ ہے، لیکن یہ ایک لحاظ سے دانستہ طور سے کیا گیا ہے. آپ کو علم ہوگا کہ جو پروسیکیوشن تھی وہ بھی اتنی زیادہ کمزور تھی، اور وہ ایک لحاظ سے یہ ایک پالیسی کے تحت انہوں نے پروسیکیوشن کو اتنا کمزور بنایا
और फिर जाहिर है जजेस खुद इस वक्त इस कदर सियासी दबाव में हैं कि उन्होंने देखा कि प्रोसिक्यूशन ने केस ठीक नहीं बनाया है और वो खुद भी सियासी हैं, और जिस किस्म का माहौल इस वक्त इंडिया में बना हुआ है कि एक हिंदू पार्टी जो है इतनी नेशनलिस्ट पार्टी, उसका इतना ज़्यादा जोर है, तो फिर यही तवक्को थी हमारी कि इसी तरीके से बेइंसाफी वहाँ होगी, और वो आप उसका आज आपने देख लिया मज़ाहरा। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया सारी दुनिया को देखना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात ये है कि इस वक्त दुनिया ने आंखें अपनी बंद की हुई हैं कि इंडिया में इंसाफ नहीं हो रहा है। ख़ास तौर से आपने देखा खुद इंडिया की जो अक़लियतें हैं उनके साथ और मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ किस किस्म का बर्ताव हो रहा है, और फिर पाकिस्तान के साथ किस किस्म से रिलेशन जो हैं वो एक बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं, और ये भी एक लिहाज से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में और भी कशीदगी पैदा करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलत मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया दे रहे थे। साथ ही साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर एंकर पर्सन नसीम जहरा साहबा ने भी अपना तजिया दिया। बहुत शुक्रिया आपका।